پہ انسان کی نیکیاں تولی جائیں گی، ایک پلے کے اوپر گناہ رکھے جائیں گے اور دوسرے پلڑے پہ نیکیاں رکھی جائیں گی، اور نیکیوں والا پلڑا اوپر ہوگا اور گناہوں والا نیچے ہوگا۔ یعنی یہ جو دنیاوی ترازو ہے اس میں جو بھاری چیز ہوتی ہے وہ نیچے ہوتی ہے اور جو ہلکی چیز ہوتی ہے وہ اوپر ہوتی ہے، لیکن وہ جو ترازو ہوگا وہ اس کے برخلاف ہوگا جس کی نیکیاں زیادہ پلڑا اونچا ہوگا۔ اور وہ کتنا بڑا ترازو ہے؟ اللہ کی پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ساتوں زمینوں کو اور ساتوں آسمانوں کو اس محشر کے میدان کے اندر جو میزان ترازو ہوگا جہاں پہ نیکیاں تولی جائیں گی، اگر ساتوں زمینوں آسمان کو اس ترازو کے اوپر رکھ دیا جائے تو ایسے محسوس ہوگا جیسے بہت بڑے میدان میں ایک انگوٹھی رکھی ہے، اتنا بڑا وہ ترازو ہوگا۔ اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ابو درداء حدیث کے راوی ہیں، آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس ترازو کے اوپر سب سے جو بھاری برکم چیز ہوگی جس کی وجہ سے انسان کے اعمال زیادہ ہوں گے اور وہ ترازو کا پلڑا اوپر ہو جائے گا، تو وہ صرف ایک چیز ہے، وہ ہے انسان کے اچھے اخلاق۔ وہ کیا ہے انسان کے؟ بولو کیا ہے انسان کے؟ اچھے اخلاق انسان کے۔ اور دوسری چیز میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یبغض، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ناپسند کرتا ہے الفاحش البذی، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیہودہ گوئی، بک 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 محفل کے اندر بس اس کو گالی دی، بیہودہ گوئی، بکواس اور ایسے جملے زبان کے اوپر لے آئے جو نہیں لانے چاہیے تھے، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ کون ناپسند کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اور یہ جو حدیث میں نے پیش کی ہے جامع ترمذی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، صحیح ابن حبان کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر یہ سوال ہوا، سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان اکثر ما یدخل الناس الجنۃ، یا رسول اللہ وہ چیز بتائیے، وہ عمل بتائیے، وہ کام بتائیے جس کے ذریعے انسان کثرت کے ساتھ جنت کے اندر جائیں گے۔ کثرت کے ساتھ کہاں جائیں گے؟ جنت کے اندر جائیں گے۔ وہ کون سا ایسا عمل ہے کہ کثرت کے ساتھ لائن لگی ہوگی لوگوں کو جنت کے اندر داخل ہونے کی، اور لوگ کثرت کے ساتھ جنت کے کس عمل کے ذریعے جائیں گے؟ ایک پہلا سوال یہ، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دو چیزیں بتائیں کہ دو عمل ایسے ہیں، دو کام ایسے ہیں جس کے ذریعے لوگ کثرت کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ کتنے عمل ہیں؟ کتنے کام ہیں؟ دو کام، دو عمل ایسے ہیں کہ ان کے ذریعے انسان جنت کے اندر داخل ہوگا۔ پہلا کام اور پہلا عمل یہ ہے تقوی اللہ، اللہ کا خوف۔ کس کا خوف؟ اللہ کا خوف۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي، لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں سے ہرگز مت ڈرو، اگر تم مومن ہو فَخَافُونِی إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اگر تم مومن ہو تو مجھ سے ڈرو۔ اب رب قدوس کا یہ فرمان ہے کہ ڈرنا صرف رب قدوس سے، اور ہر حال میں ڈرنا ہے، ہر جگہ پہ ڈرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مسجد کے اندر آئیں تو ہم کہیں نہیں تو ہم تو خدائے قدوس سے ڈر رہے، نہیں، مسجد کے اندر بھی ڈرنا ہے، بازار کے اندر بھی ڈرنا ہے، گھر کے اندر بھی ڈرنا ہے، تجارت کرتے ہوئے بھی ڈرنا ہے، کاشتکاری کرتے ہوئے بھی ڈرنا ہے، بات کرتے ہوئے بھی ڈرنا ہے، ہر مقام پہ اور ہر جگہ پہ۔ کیونکہ مجھے آپ ایمانداری سے بتائیے ہمارا کون سا ایسا عمل ہے جسے خدا نہ دیکھتا ہو؟ بولو، ہے کوئی عمل ایسا؟ ہمارا کون سا ایسا لمحہ ہے جس کی خدائے قدوس کو خبر نہ ہو؟ ہے کوئی ایسا لمحہ؟ ہے کوئی ایسا وقت جب خدائے قدوس کے سامنے مجھے آپ بتائیے، مجھے آپ ایمانداری سے بتائیے، کیا کوئی بھی انسان بڑے مجمع کے اندر، بھری محفل کے اندر، 10 لوگوں کے سامنے، 20 لوگوں کے سامنے کوئی بھی آدمی گناہ کرنے کی جرات کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ یہ سارے کے سارے لوگ مخلوق ہیں، خالق پاک پروردگار عالم ہے جس سے ساری مخلوق کو وجود بخشا ہے۔
تو جب ہم ان کے سامنے گناہ کرتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں تو جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا بولا اس سے ہمیں شرم کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، اس کا ڈر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا خوف ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ پہلی چیز ہے خدا کا خوف، تقوی اللہ، اللہ کا ڈر۔ اللہ کا ڈر جس سینے کے اندر پیدا ہو جاتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے ڈر سے اسے محفوظ فرما دیتا ہے، پھر لوگوں سے نہیں ڈرتا، وہ اللہ سے جو ڈرنے والا ہو پھر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ بے خوف کر دیتا ہے۔ رب تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کسی کا خوف نہیں دنیا میں، آخرت میں وہ رنجیدہ بھی نہیں ہوں گے۔ ہیں کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ہیں جو ایمان والے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا وقت ہے، گشت کرتے تھے، حکمراں ہو تو حضرت عمر جیسا ہونا۔ رات کو گشت کرنے کے لیے آپ تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک ماں بیٹی اپنے گھر میں گفتگو کر رہی ہیں۔ تاریخ الخلفاء کے اندر حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے نقل کیا۔ گفتگو کر رہی ہیں تو ماں بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ میری بیٹی صبح دودھ دینا ہے تو اس دودھ کے اندر آپ پانی ملا لیں۔ تو بیٹی نے کہا اماں ہرگز دودھ کے اندر پانی نہیں ملایا جائے گا۔ کہا کیوں؟ کہا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر نے منع کیا ہے۔ کس نے منع کیا ہے؟ حضرت عمر نے منع کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساری گفتگو دروازے پہ سن رہے ہیں۔ تو ماں نے کہا بیٹا اس وقت عمر تو نہیں دیکھ رہے، کیا پتا چلے گا رات کے اندھیرے کے اندر ہم دودھ میں پانی ملا دیں گے اور صبح کو دودھ ہمارا فروخت ہو جائے گا، غریب آدمی ہے، پیسے زیادہ آ جائیں گے۔ تو بیٹی نے جواب دیا ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے ماں، عمر نہیں دیکھ رہا ہے لیکن عمر کا رب دیکھ رہا ہے، عمر کا رب دیکھ رہا ہے، اور جب عمر کا رب دیکھ رہا ہے تو اس کے سامنے ہماری ساری کیفیت ہے اور ہمارے دلوں کے اندر ہے یہ بھی اسے موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کے راز اور دلوں کے بھید اور ہم دلوں کے اندر ہماری ایک دوسرے کے تعلق سے ہمارے ارادے کیا ہیں خدائے قدوس تو انہیں بھی خوب جانتا ہے، اور عمر کا رب دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو نشان لگا دیا، صبح کو اپنا فرستادہ بھیجا جاؤ دونوں ماں بیٹی کو بلا کے لاؤ، اب بلا کر کے لایا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ماں چاہتی تھی دودھ میں پانی ملانا؟ جس کی بیٹی اس کردار کی ہو تو پھر ماں کا کردار تو اس سے بڑھ کر کے ہوگا۔ یہ ماں بھی نہیں چاہتی تھی، ماں بیٹی کا امتحان لینا چاہتی تھی، ماں بیٹی کا امتحان لینا چاہتی تھی اور بیٹی امتحان کے اندر کامیاب ہو رہی تھی۔ یہ تربیت کا ایک طریقہ ہے۔ ماں بیٹی کو بلایا اور حضرت عمر اسے سمجھ رہے تھے، بلایا اور اس ماں کو کہا اس با کردار بیٹی کا نکاح اب امیر المومنین اور وقت کے بادشاہ کے لڑکے کے ساتھ ہوگا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہو بنایا۔ اب دیکھیے یہ تقویٰ چلتا کیسے ہے آگے۔ آپ نے بیٹے کے یہاں نکاح کروایا اور پھر انہیں ایک بیٹی ہوئی، اور اس بیٹی کے بیٹے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ، وہ جس بیٹی نے دودھ میں پانی نہیں ملایا تھا، اور عمر بن عبدالعزیز وہ ہیں کہ جنہوں نے خلافت راشدہ دوبارہ قائم کی تھی۔ اب ان کی پھر کبھی ان کے تعلق سے میں عرض کروں گا۔ میں یہ اتنا عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ وہ کون سی چیز ہے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ کون سی چیز؟ وہ عمل ہے جس کے ذریعے کثرت کے ساتھ لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ تو آقا نے فرمایا پہلی چیز خدا کا خوف، پہلی چیز خدا کا خوف، اور خدا کا خوف میں یہ عرض کر رہا تھا ہر وقت خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ دوسرے کی غیبت کرتے ہوئے بھی اللہ کا خوف ہونا چاہیے کہ محشر کے میدان میں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ دوسرے کی پگڑی اچھالتے وقت بھی خدا کا خوف ہونا چاہیے کہ محشر کے میدان میں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ میں اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں، آج الیکشن کا موسم ہے، اللہ خیر کرے مسلمانوں کی تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تربیت کی ہے،
آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں جو ایک راستہ بتایا، جو طریقہ بتایا ہے، ہمیں جہاں مسجد کے اندر نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے، اسی طرح میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے سیاست کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ اب ٹھیک ہے، الیکشن ہوتے ہیں، جس کو ووٹ دیں آپ دیں، آپ کی مرضی ہے اور آپ کا دل ہے، اور اسی وجہ سے بھی گورنمنٹ نے بھی قانون بھی یہ بنا ہے، پردے کے پیچھے آپ کو مہر لگانی ہے، وہ جو آپ کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، کیا الیکشن 12 مہینے رہتا ہے یا ایک دن ہوتا ہے؟ اور ہمیں آپس میں تال میل رکھنا، یہ ہمیشہ رکھنا ہے یا ایک ہی دن کا ہے؟ اس وجہ سے جو جس کی پارٹی ہے ووٹ دے وہ، لیکن یاد رکھیں آپسی اخلاق، آپسی پیار، آپسی بھائی چارہ، بڑے کا ادب، چھوٹے کی شفقت، اپنے پڑوس کے ساتھ اور اپنے بھائیوں کے ساتھ، اللہ کا واسطہ ان لوگوں اور کسی پارٹی کے ساتھ اپنے تعلقات خراب نہیں کرنے ہیں۔ جو جیتنا ہے جیتتا رہے گا، ہارتا ہے ہارنا رہے گا، ہار جیت دنیا میں لگی رہتی ہے۔ اپنے تعلقات خراب نہ کریں، اس لیے کہ جو بندہ تعلقات خراب کر کے اپنی گفتگو ختم کر دیتا ہے اور 3 دن گزر جاتے ہیں، اس کے بعد نہ اللہ اس کی نماز قبول کرتا ہے، نہ اللہ اس کے روزے قبول کرتا ہے۔ اس وجہ سے ان باتوں کی وجہ سے اپنے تعلقات ہرگز خراب نہیں کرنا، اپنا بھائی چارہ تہس نہس نہیں کرنا، آپسی نفرتیں پیدا نہیں کرنا۔ ان نفرتوں کی بنیاد پہ ہمارے سجدے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے، یہ بات اپنے ذہن کے اندر ضرور رکھیں۔